أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور۔ ترجمہ: اور اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا، فخر و تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم انسان کو اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو نعمت کا مزہ چکھائیں، اور بیماری کے بعد صحت، تنگی کے بعد آسانی، اور فقیری کے بعد مال و دولت کی وسعت عطا کریں، تو ایسا بندہ یہ تو کہتا ہے کہ جو مصیبتیں مجھے پہنچیں وہ اب مجھ سے دور ہو گئیں، لیکن اس وقت شکر گزار ہونے اور حق کی نعمت ادا کرنے کی بجائے وہ خوشی میں پھولتا پھرتا ہے، اور ان نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے فخر و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مصیبت دور ہونے اور نعمت ملنے کے بعد ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مزید اطاعت کے لیے سر جھکا دینا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیخی کی خوشی منع ہے، جبکہ شکریہ کی خوشی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ ان دونوں خوشیوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ شیخی کی خوشی میں نظر اپنی ذات پر ہوتی ہے اور شکریہ میں توجہ رب کریم کی طرف ہوتی ہے، نیز شیخی غفلت پیدا کرتی ہے اور شکریہ کی خوشی جذبہ اطاعت پیدا کرتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ترجمہ: مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے تو وہ ان کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ انہیں جب کوئی مصیبت پہنچی تو انہوں نے صبر سے کام لیا، اور کوئی نعمت ملی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ جو ایسے اوصاف کے عامل ہیں ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور بڑا ثواب یعنی جنت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نعمت چھن جانے پر صبر کرنا اور راحت ملنے پر شکر کرنا اور بہر صورت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف رہنا مومن کی شان ہے، لیکن افسوس یہاں جو طرز عمل کفار کا بیان کیا گیا ہے وہ آج مسلمانوں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے لیتا ہے تو یہ اس قدر افسردہ اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کی زبانیں کفر تک بکنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب ان میں سے کسی پر آئی ہوئی مصیبت اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے تو وہ لوگوں پر فخر و غرور کا اظہار شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ موضوع کی مناسبت سے جہاں مصیبت پر صبر و شکر کرنے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے فضائل اور نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے برکات ذکر کرتے ہیں تاکہ ان سے مسلمانوں کو صبر و شکر کرنے کی ترغیب ملے اور وہ کفار کے طرز عمل سے بچنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا، اور صبر سے بہتر وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بہت برکتیں ہیں، ان میں سے کچھ برکتیں ہیں جو کہ یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی صورت میں بندہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔ نعمت کا شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے، چنانچہ
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ ترجمہ تو کیا تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے تم اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے اور اس پر تمہارا دل اس وجہ سے تنگ ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترتا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی ادائیگی میں کمی کرنے والے نہیں، اور اس نے ان کو اس سے معصوم فرمایا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں تبلیغ رسالت کی تاکید فرمائی، اور اس تاکید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر بھی ہے اور کفار کی مایوسی بھی کہ ان کا مذاق اڑانا تبلیغ کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا۔ آیت کا شان نزول: عبداللہ بن امیہ مخزومی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی اور تنزیل میں خیانت کرنا اور وحی کی بعض چیزوں کو ترک کر دینا ممکن نہیں، کیونکہ اگر یہ بات ممکن مانے تو اس طرح ساری شریعت ہی مشکوک ہو جائے گی اور نبوت میں طعن لازم آئے گا۔ نیز رسالت سے اصل مقصود ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بندوں تک پہنچا دیے جائیں، اور جب ایسا نہ ہو تو رسالت سے جو فائدہ مطلوب تھا وہ حاصل ہی نہ ہوگا۔ اس لیے اس آیت کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری وحی کی تبلیغ کریں گے تو کفار کی طرف سے طعن و تشنیع اور مذاق اڑانے کا خدشہ ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدھوں کی مذمت والی آیات بیان نہ کریں گے تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تو نہ اڑائیں گے، لیکن اس طرح وحی میں خیانت لازم آئے گی، اور جب دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم ہو تو اس وقت بڑی خرابی کو ترک کر کے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لینا چاہیے، اور چونکہ وحی میں خیانت کرنے کے مقابلے میں کفار کی طعن و تشنیع کو برداشت کر لینا زیادہ آسان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں خیانت کی خرابی سے دور رہتے ہوئے کفار کے طعن و تشنیع کی خرابی کو برداشت کر لیں۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو۔ یعنی کیا کفار مکہ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، کیونکہ انسان اگر ایسا کلام بنا سکتا ہے تو اس کے مثل بنانا تمہاری طاقت سے باہر نہ ہوگا۔ تم بھی عربی ہو، فصیح و بلیغ ہو، کوشش کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ کلام انسان کا بنایا ہوا ہے تو اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ قرآن مجید نے اپنی مثل کلام بنا کر پیش کرنے کا چیلنج 4 طرح سے دیا ہے۔ نمبر 1، پورے قرآن کے مثل لانے کا چیلنج دیا، چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ نمبر 2، 10 صورتوں کی مثل لانے کا چیلنج دیا جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ نمبر 3، ایک صورت کی مثل لانے کا چیلنج دیا، چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لو، اور اب اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بنا لو اگر تم سچے ہو۔ اور سورہ یونس میں ہے، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ نمبر 4، آخری چیلنج یہ دیا کہ اس جیسی ایک بات ہی بنا لیں، چنانچہ سورہ طور میں ہے،
بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنذِرَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ترجمہ: تو اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اتارا گیا ہے، اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے؟ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ مسلمانوں، اگر کفار تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں اور 10 صورتوں کی مثل پیش کرنے سے عاجز رہیں تو تم اپنے اس علم پر ثابت قدم رہو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے اور یقین رکھو گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ مطلب یہ کہ ایجاد قرآن دیکھ لینے کے بعد ایمان و اسلام پر ثابت رہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے فرمایا کہ اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور اس آیت میں فرمایا کہ اے کافرو، اگر تمہارے مددگار تمہیں کوئی جواب نہ دے سکیں اور تمہاری کوئی مدد نہ کر سکیں تو سمجھ لو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علم سے ہی اتارا گیا ہے۔ کسی نے اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا، بلکہ اللہ نے ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے نازل فرمایا ہے، اور جان لو کہ جس اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ عبادت کے لائق ہرگز نہیں۔ تو کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو گے؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ ترجمہ: جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے نیک اعمال سے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو، وہ اپنی کم ہمتی سے آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو، تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، اور جو اعمال انہوں نے طلب دنیا کے لیے کیے ہیں ان کا اجر، صحت و دولت، وسعت رزق اور کثرت اولاد وغیرہ سے دنیا میں ہی پورا کر دیں گے، اور طلب دنیا کے لیے کیے ہوئے اعمال کے اجر میں کمی نہ کریں گے، بلکہ ان اعمال کا پورا اور کامل اجر دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا کی طلب اور اس کی زیب و زینت اور آرائش پانے کی خاطر نیک اعمال کرتے ہیں، انہیں ان اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مختلف انداز سے دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ نیز ترمذی میں ہے کہ جب حضرت شفیہ اسبہی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ میں فلاں فلاں کے حق سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے جسے آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمجھا اور جان لیا ہو، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمجھا اور جانا ہے۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، اور جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، اور اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا آدمی یہاں نہ تھا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو منہ صاف کر کے فرمایا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، اور اس وقت جہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر منہ کے بل جھک گئے۔ میں نے کافی دیر تک آپ کو سہارا دیا، اور جب ہوش آیا تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی، اور سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ نمبر 1 جس نے قرآن یاد کیا ہوگا، نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا، نمبر 3 زیادہ مالدار شخص۔ اللہ تعالیٰ اس قاری سے فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا؟
وہ عرض کرے گا ہاں یا رب، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تلاوت قرآن سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں قاری ہے، تو تجھے کہہ دیا گیا، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ پھر دولت مند کو لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری دی ہوئی دولت سے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں اس کے ذریعے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا اور خیرات کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو صلہ رحمی اور خیرات سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں بڑا سخی ہے، تو ایسا کہا جا چکا ہے، اب تو چلا جا، آج کا دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ پھر شہید کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کس لیے قتل ہوا؟ وہ عرض کرے گا تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تو میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری جہاد کرنے سے نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں فلاں بڑا بہادر ہے، تو یہ بات کہہ دی گئی، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا دست اقدس مارتے ہوئے فرمایا اے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ حدیث جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ بہت روئے، یہاں تک کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ جان دے دیں گے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے چہرہ پوچھ کر کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ آیت کا شان نزول، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے کہ اگر وہ صلہ رحمی کریں یا محتاجوں کو دیں یا کسی پریشان حال کی مدد کریں یا اس طرح کی کوئی اور نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ وسعت رزق وغیرہ سے ان کے عمل کی جزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی ایسا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے شامل ہوتے تھے کیونکہ وہ آخرت کے ثواب کا یقین نہ رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط جواز ہے، ایسے ہی اعمال کے لیے ایمان شرط قبول ہے۔